بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج ہم کراچی کی ایسی جگہ پر ہیں جو کہ شاید پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی ایسا شخص جو مزاروں پہ درباروں پہ جانے والا ہو یا کراچی کا رہنے والا ہو وہ اس جگہ کو نام سے نہ جانتا ہو۔ یہ منگو پیر کی جگہ، اس کی اہمیت کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو شاید یہ بھی ہے کہ یہ دربار ہے اور لوگوں کی عقیدت اور ان کا مزاج جو ہے کراچی والوں کا اس کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہاں پہ ایسا ایک چشمہ ہے جس کے پانی سے نہا کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، جو کہ بات درست بھی ہے کیونکہ اس کے پانی میں تھوڑا سا سلفر ہے۔ اور پھر یہاں پہ تقریباً کوئی 3,500 سال پرانی تاریخ یہ بتاتی 3,500 سال پرانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ مگرمچھ ہیں بہت سے اس دربار پہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے پیر صاحب کا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا 3,500 سال پہلے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا سمندری طوفان تھا جس میں سے مگرمچھ جو ہے وہ یہاں رہ گئے، لیکن ان کی نسلیں بھی چل رہی ہیں۔ پیر منگو جو ہیں ان کا اصل نام جو ہے وہ حسن ہے، اور امام علی کرم اللہ جو ہیں ان کی اولاد میں سے یہ ہیں۔ اور جب یہاں تشریف لائے تو دیکھیے پاک وطن کے خواجہ شکر گنج مسعود جو ہیں ان کے ہاں مرید ہوئے، اور ان کی بیعت کے بعد یہاں پہ ان کو گدی دی گئی۔ اور یہ جو صورتحال ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مرید ہوتا ہے وہ اپنے مرشد سے اجازت لینے کے بعد کسی جگہ جاتا ہے اور پھر وہاں اپنی نشست جو ہے اس کو قائم کرتا ہے، اور جب تک یہ رحمت اور برکت نہ ہو نشست قائم کرنا اتنی اہم بات نہیں ہے، اس نشست کا قائم رہنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کا قائم رہنے کا جو سب سے بڑا ایک ثبوت آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو صدیاں گزر گئیں یہاں سے گئے ہوئے، لیکن یہ لوگ آج بھی آباد ہیں، لوگ ان کے ہاں آتے ہیں اور اسی طرح ملتے ہیں جس طرح ایک زندہ بادشاہ جو ہے اس کے پاس لوگ جا کے اپنی فریاد لاتے ہیں۔ یہاں بھی لوگ فریادیں لاتے ہیں، منتیں جو ہیں وہ بھی فریادیں ہیں۔ یہاں پہ بہت سے دوست، بہت سے بہن، بہت سے بھائی آئے ہیں دربار میں جو بیٹھے ہیں، ان سے بھی دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ کس طرح سے اس بادشاہ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں، کیا منتیں ہیں اور کیا خدا سے درخواستیں ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ آئیے بسم اللہ۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام ہے؟ انور حجویری۔ انور، ماشاء اللہ تعالیٰ حجویری آپ نے نام رکھا انور، اور آپ یہاں پر یہ فرمائیے کہ اس دربار کی خصوصیت کیا ہے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ سندھ کے لوگوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے؟ حضرت میں تقریباً اگست 2013 سے آ رہا ہوں۔ اچھا۔ نیچے مگرمچھ ہے، ان کو ہمارے ایک محسن ہے، وہ ہر جمعرات کو ایک گائے بیچتے ہیں۔ گائے بھیجتے ہیں؟ ہاں، مگرمچھوں کے لیے؟ مگرمچھوں کے لیے زندہ گائے؟ زندہ گائے میں یہاں ذبح کرواتا ہوں، اچھا، پھر ان کو کھلاتا ہوں ہر جمعرات کو بلا ناکا۔ اچھا، آنے سے پہلے اور بعد میں کیا تبدیلی؟ بعد میں تبدیلی کی کہ میں اس کے بعد ایک عمرہ بھی کر چکا ہوں۔ اور کیا پہلے نیت نہیں تھی یا وسائل نہیں؟ نہیں، وسائل ابھی بھی بغیر وسائل کے گیا ہوں، ابھی بغداد شریف سے آیا ہوں، ایک ہفتہ ہو گیا۔ واہ، زیارتیں کر کے؟ ہاں، زیارتیں کر کے، زیارتوں کے لیے کسی نے بھیجا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک جو بہت واضح طور پہ بات دیکھنے کو ملتی ہے نا، جی، وہ یہاں کی سادگی ہے۔ صاحب دربار کے جو تعویذ ہے یہ بڑا سادہ ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ باقی اشیاء کے لیے بھی آتے ہیں، صرف صاحب مزار کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ کیا یہ درست ہے بات؟ کوئی پانی میں نہانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی مگرمچھوں کے اوپر منت ماننے آ رہا ہے؟ جی، تو حضرت بات یہ ہے کہ وہ بھی تو ان کی وسیلے سے ہے نا، وہ بھی ان کے وسیلے، وہ جو مگرمچھ ہے وہ بھی ان کی کرامت ہے، گرم پانی کا جو چشمہ ہے وہ بھی ان کی کرامت سے ہے۔ اور یہاں جو لوگ آتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہاں آپ کو ہر برادری کے لوگ ملیں گے۔ یہاں پہ جو مگرمچھ ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ لوگ ان کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے آپ گائے لا رہے ہیں تو کیوں لا رہے ہیں؟ وہ تو مگرمچھ ہیں۔ یہ وہ مگرمچھ نہیں ہے جو ہم مگرمچھ ہم دیکھتے ہیں جنگلوں وغیرہ میں، یہ وہ مگرمچھ نہیں ہے۔ ان کی نسبت ان سے ہوئی ہے تو یہ جانور کا یہ حال ہے۔ اگر ہم انسان ان سے اپنی وابستگی کرے، جانور کا حال یہ ہے کہ وہ بھی وحشی نہیں ہے؟ نہیں، وحشی نہیں ہے، وحشی نہیں ہے۔ کوئی حادثہ نہیں آپ نے اپنی اس سارے تجربے میں دیکھا؟ نہیں، ایک بچہ گرا تھا اوپر سے، اس کو بھی مگرمچھ نے کچھ نہیں کہا، اوپر سے گئے وہاں کے جو دو ذمہ دار ہیں انہوں نے اٹھایا بچے کو، کچھ بھی نہیں کہا۔ بالکل۔ اچھا، یہ معجزات دیکھ کے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا آپ کے خیال میں جو تعلیمات ہیں بزرگ کی
جو اپنے زمانے میں انہوں نے مثال کے طور پہ مدرسہ ہے، مسجد ہے، جی وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں یا یہ معجزات جو ہیں یہ زیادہ اہم ہوتے ہیں؟ اصل میں دونوں چیزیں اہم ہیں. پہلے تعلیمات ہے، تعلیمات نہ ہو تو کرامات ظاہر ہی نہیں ہوں گے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی آپ نے. واہ 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 واہ. تعلیمات تعلیمات نہ ہو تو کرامات ظاہر ہی نہیں واہ ہوں واہ، گے. بڑی خوبصورت بات کی. واہ. اب تعلیمات سے مسجد مدرسہ یہ اہم چیز ہے. یہ اگر ہوں گے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی اللہ کی ولی کے مزار کے بغیر مسجد کے کوئی ولی نہیں ہوگا. جب تک دل سے راستہ نہ ہو نا، تو آپ 100 دفعہ مزار پہ آ جائے، آپ کو کوئی فیض نہیں ملے گا. ضروری یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر عقیدہ ہو، آپ کا جو ہے نا اس کے اوپر ایمان ہو کہ بھئی جو ہے نا یہ نہیں دیتے اللہ ہے، دیتا اللہ ہے. یہ نہیں ہم یہاں اس لیے نہیں آتے کہ ہم یہ دے رہے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اللہ ہمیں ان کے وسیلے سے دے رہے ہیں، ہم اس لیے یہاں آتے. لیکن اپنی نیت بھی صحیح ہونی. ہاں، اپنی نیت صحیح ہونی چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ، بہت شکریہ. خواتین حضرات، کیسی عجب بات تو نہیں کہنا چاہیے، چمبا بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ بڑی حقیقت ہے یہ بات کہ لوگ جس طرح کی نیت لے کر اور رکھ کر آئیں گے اسی طرح کی مرادیں بھی پاتے ہیں. اس بات کو ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے جوڑ کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اور خدا فرماتے ہیں کہ لوگ جب اٹھائے جائیں گے تو اپنی نیتوں کے بھروسے پہ اٹھائے جائیں گے. جو جس کی نیت ہوگی، اس پہ اعمال کی بات نہیں ہے، نیتوں کی بات ہے. نیتوں کی وجہ سے اٹھائے جائیں گے. دل کی آواز جو ہے وہ یہاں بھی سنی جاتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سنی جائے گی. آپ کا کیا نام ہے ماما؟ وزیرہ. وزیرہ، آپ کہاں سے ہیں؟ میاں والی کالونی سے. اچھا، اور یہاں کیسے تشریف لائی ہیں آپ؟ یہ ہمارا پیر ہے، ہمیں ہر جمعرات پہ سلام کرنے آتے ہیں. صحیح بات یہ ہے. میٹا بیارا اس نے دیا ہے. یہ دعا مانگی تھی؟ ہاں نا، اسی نے پیر نے دیا ہمارے کو یہ بیٹا. دیتا تو 25 اللہ ہے، سال پیر کے بعد وسیلہ بنتا ہے. وسیلہ تو بنا ہے نا. واہ. ہمارا تو وسیلہ، ہم گھر سے دعا مانگتے ہیں، اس لیے سنتا بھی ہے. بالکل سنتے اچھا، کبھی ہیں. زیارت تم ہوئی گھر پیر سے کی؟ گھر بیٹھ کے منگا پیر سے تم دعا مانگنا، تمہاری منظور ہوتی کہ نہیں. کبھی زندگی میں کوئی ان کی طرف سے کوئی تمہیں خواب آیا، نظر آیا مرشد سے؟ بالکل آیا. مرشد سے ملاقات ہوتی ہے؟ اس سے ملاقات ہماری ہوئی ہے. اس سے ہم نے سلام کیا نا، اس سے ملاقات ہوئی. اس نے بولا انشاءاللہ تمہارے کو اللہ میاں اولاد دے گا. 25 سال کے بعد یہ بچہ ہے. 25 سال کے بعد؟ اس کے ساتھ میں نے باتیں کی ہے. 25 سال کے بعد؟ بالکل 25. یہ بیٹا ہے ثبوت. کتنی عمر تھی جب تمہاری شادی ہوئی؟ شادی 14 سال. اور پھر 25 سال تم نے انتظار کیا؟ بالکل. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. 25 سال کے بعد جب آپ کی آس بھر آئے، ماشاء اللہ تعالیٰ، کیا خوبصورت بات ہے. واہ واہ واہ. پھر آپ کا یقین اور ایمان جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اس عورت کا ہے. آپ کا کیا نام بیٹا؟ زیبا. زیبا. زیبا، آپ کہاں سے ہیں؟ کراچی سے ہیں؟ گولی مار سے آئی ہوں. گولی مار سے آئی ہیں. تو اتنا سفر کر کے کیوں آئی ہو یہاں پہ؟ منتیں کیے. کیا مانگا؟ بچے. بچے؟ کتنے بچے ہیں ابھی تمہارے؟ 3 بچے. اور مانگے ہیں؟ نہیں، بس سے. بس ہے. ان کے لیے صحت اور زندگی مانگنا. اللہ زندگی دے دے. ان سے ایمان مانگنا. اللہ میاں ایمان والے بچے ایمان والے دے. بچے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ جاوید. اور آپ کا؟ اسماعیل. آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ بس بابا کی تبروک رکھی ہوئی. نمک. یہ کیا ہے؟ تبروک ہے. کیا ہے اس طرح؟ نمک. اس میں نمک ہے؟ جی. اور وہ پھول ہے؟ جی پھول. تو یہ جھاڑو بھی ایک رکھا ہوا ہے آپ نے؟ جھاڑو بھی لگانے کے لیے. یہ کائے کے لیے؟ مور کچی لگانے کے لیے. اس سے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شفا. اس سے شفا ہوتا ہے؟ جی شفا. کیسے؟ مجھے بتانا، سمجھانا ذرا. کوئی آتا ہے تو آپ اس کے سر پہ مارتے ہو یہ جھاڑو؟ نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے. کیوں؟ شفا کے لیے، دعا کے لیے. مزار کا جھاڑو نہیں ہے یہ مزار کا جھاڑو ہے؟ یہ مزار پہ پھیرتے ہو؟ جی مزار کا. یہ بنا کس چیز سے ہوا ہے؟ یہ مور کے پھنگے. اس کا آپ کوئی معاوضہ، کوئی ہدیہ بھی لیتے ہیں؟ نہیں، ویسا ہم نہیں لیتے. اچھا، دے دے. ابھی ہاتھ نہیں دے چکے. دیتا ہے خود اپنی مرضی سے یہاں پھینک دیتا ہے، وہ بات الگ ہے. آپ کا بھی تو روزگار چلنا ہے نا؟ نہیں، ہم ایسے کہ بے روزگار تو ویسے بھی نہیں ہے. ہم بابا کے خاطر آتے ہیں یہاں. کیا بات ہے. اچھا، کچھ ہے بابا کے اندر، ہم لوگ آتے بیٹھتے ہیں. اچھا. لوگ زیادہ تر آپ سے تعویذ بھی مانگتے ہیں کہ نہیں؟ تعویذ نہیں. تعویذ نہیں مانگتے؟ تعویذ کا مسئلہ یہاں نہیں ہے. بابا کا مزار ہے، یہاں تعویذ نہیں چلتا ہے. نہیں چلتا ہے. بابا سے کبھی ملاقات ہوئی خواب میں؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے. ارے وقتی طور پہ ملاقات خواب میں ہوتا ہے، بشارت میں ہوتی دکھتا ہے. رہتا ہے. ہاں. تو کیا پیغام ملتا ہے؟ کوئی بات ہوتی ہے؟ پیغام کیا، اس کو بیٹھنے کا آرڈر ہے. بیٹھو، جب بھی تمہارا ٹائم آئے گا تو ہم تیرے کو خود ہی چھوڑ دیں گے. جاؤ. واہ.
اچھا اس پہ جو عام ذرا کچھ تھوڑے سے میں پڑھے لکھے تو لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹیاں وغیرہ جو لگی ہوتی ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ ڈیوٹیاں واقعی لگائی جاتی ہیں؟ لگائی جاتی ہے، بالکل لگائی جاتی ہیں ڈیوٹیاں، اور یہ مرشد خود لگاتے ہیں؟ بالکل مرشد ہی لگائے گا، اسی کا آرڈر سے آپ یہاں کے ٹکتے ہیں، اس کا آرڈر نہ ہو آپ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پہ سب سے بڑی مراد کیا ہے جو تمہاری پوری ہوئی؟ تو ہماری مراد دل کی تو کہیں ہوتے ہیں بابا، وہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا، اگر کچھ ہوا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ واہ بڑی اچھی بات کی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا۔ کتنی سادہ اور آسان بات ہے۔ دیکھیے کہ جو چیز جو ہے وہ نسبت رکھتی ہے اندر کی مٹی سے بھی، وہ بھی لوگوں کی شفا کے لیے استعمال کی جا رہی ہے تو یہ مٹی جھاڑنے کے لیے، لیکن کیونکہ نسبت ہے نا تو نسبت جو ہے وہ شفا کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ بڑے سوچنے کی بات یہ ہے، اس میں شاید آپ کو کتاب کا علم اور کتاب کا فلسفہ نہ ملے، لیکن یہاں پہ آپ کو ایمان کا فلسفہ اور ایک دل کا فلسفہ جو ہے نا وہ ضرور ملے گا کہ لوگوں کو انہی نسبتوں سے ملتا ہے اور یقیناً ملتا ہے۔ اس بات کو ڈنائی کرنا، اس بات کو رد کرنا کہ نہیں ہوتا، لوگ انہی جھاڑوؤں سے جو مٹی میں صاف کرنے کے جھاڑو ہیں انہی سے بچے شفا پا کے جاتے ہیں۔ یہی پانی جو آپ کے لیے شاید منرل واٹر نہ ہو، لوگ ایسی ایسی بیماریوں سے آزاد ہو جاتے ہیں جو کہ دنیا میں عقلی طور پہ نہیں بتائی جا سکتی۔ السلام علیکم بھائی۔ السلام۔ آپ کا نام تھا؟ محمد یاسین۔ محمد یاسین، آپ یہاں سے کتنے سالوں سے ہیں؟ میں 35 سال سے ہوں۔ یہیں پر ہیں؟ جی ہاں، سپروائزر۔ اور یہاں پہ سپروائز کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ تو یہاں پہ 35 سال میں آپ نے کیا تبدیلیاں کیا دیکھی ہیں؟ صحیح تبدیلیاں دیکھیں کہ یہ پہلے پورا ویران تھا، یہ جنگل منگو پہ پورا ویران تھا نا، ویران جگہ ویران تھی؟ ویران جگہ تھی پوری، کوئی لوگ نہیں آتے تھے، آتے تھے تو کم آتے تھے۔ اب جو ماشاءاللہ جو کراچی جتنی بڑی ہے لوگوں کا عقیدہ اور مگرمچھ کی ضرورت سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ مذہبی زیادہ ہوئے ہیں 35 سال میں؟ ہاں، زیادہ مذہب کی طرف آئے؟ ہاں، کیونکہ یہ ان کے شر کی وجہ سے نا لوگوں نے پھر اللہ کے ولیوں کو جو ان کی طرف توجہ زیادہ ہوئی۔ ان بزرگوں نے فساد نہیں پھیلایا اور اب جو فساد پھیل رہا ہے۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے یاسین نام نہ بتایا؟ جی، یاسین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 35 سال پہلے یہاں پہ رش نہیں تھا، اور اب رش شاید اس لیے کہ اگر شہر میں لوگ فتنہ پہنچائیں گے تو لوگ دین کی طرف آئیں گے اور اللہ کے ولیوں کی طرف اپنی نسبت اور وہاں کریں گے تاکہ ان کو وہاں سے سکون ملے۔ تو دیکھیے کیسی خوبصورت بات ہے کہ اتنے شر میں بھی اللہ نے کیسی خیر ڈال دی۔ ہاں، اللہ نے کیا بار گئے غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبی کو، یہ کس کا در ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، آستان ہے یہ۔ اور یہ بات جو کہ صرف 90 کی دہائی کی ہے یا 2000 کے شروع کی ابتدا کی ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا 60-70 آپ فٹ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سانپ جو ہے وہ آتا تھا، بیٹھتا تھا، دودھ پیتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا۔ اشیاء ہوتی تھی رات، جی، جب تمام لوگ کوئی نہیں ہوتے تھے، ہم لوگ ختم ہوتے تھے تو یہ اس طرف سے سیڑھیوں سے چڑھتا۔ کئی لوگوں نے دیکھا یا کئی نے دیکھا، کئی، خالی میں نہیں، پورے علاقے نے دیکھا، سب گواہ ہیں؟ سب گواہ ہیں۔ حالانکہ تھانے والے میں 2 پولیس والے تھے، انہوں نے بولا کہ یا ہمیں اجازت میں اسے گولی ماروں، پہلے یہ مار دیں اس کو، تو اس نے جو پھونک ماری سائیں سانپ نے، ہاں، تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، ایسی مٹی آئی تو اس نے بولا بھائی نہیں ماریں گے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی جن نے کوئی شکل اپنی دھاری ہوگی سانپ کے روپ میں؟ نہیں، جنات جو ہوتا ہے نا، بد جنات، وہ سیڑھی تک نہیں آتا، نہیں آ اس سکتے، کو گھسیٹ کے لیتے ہیں لوگ،
ہندو جنات کوئی ہوگا نا تو اس کو یہ اکثر قوم میں ہوتا ہے، بلوچوں میں، سندھیوں میں، پٹھانوں میں، پھر اس کو پکڑ دکڑ کے اندر پھینکتے ہیں، پھر اس کو اتنا شور کرتا ہے کہ کوئی اسے مار رہا ہے، آوازیں آتی ہیں، وہ جو مار رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اس کی آواز پڑ رہی ہے اس کو وہ نظر وہ تو ایسے چلاتا ہے کہ مجھے باہر نکالو خدا کی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سکینہ۔ آپ یہاں پہ کیا کرتی ہیں؟ میں بیٹھی رہتی ہوں، بس بیٹھی رہتی ہیں؟ اللہ اللہ کرتی ہوں، جھاڑو نکالتی ہوں، یہاں سے صبح صبح میں ڈیوٹی لگی۔ ڈیوٹی ختم کر دیتی ہے صبح صبح، اپنا کام ختم کر دیتی ہے، رات کو یہیں سوتی ہو؟ نہیں، کہاں جاتی ہو؟ ہمارے گھر پہ۔ گھر چلی جاتی ہو؟ بچے صبح ہیں؟ کو آتی، ہاں۔ بچے ہیں؟ شوہر ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے تو مر بچے گیا۔ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مر جاؤ؟ گیا۔ شوہر مر گیا؟ ابھی محرم کے مہینے میں مرا۔ تو بچے کیا کہتے ہیں کہ اماں چلی جاؤ تم صبح جا کے اپنا ڈیوٹی کرو؟ نہیں، بچے تو دوسرا شادی کیا، باپ نے دوسرا شادی کیا، انہوں نے چھین لیا میرے بچے سارے۔ تو تم اکیلی ہو؟ میں اپنی ماں کے پاس ہوں، میری اماں کی آنکھیں اندھی ہے، ادھر بیٹی ہے بیچاری۔ تم یہاں آ جاتی ہو؟ ہاں، پیٹ بھر جاتا اچھا ہے۔ دیکھیں کتنی سادہ سی بات ہے کہ دنیا جہان کے اندر نا اولڈ ایج ہومز ہوتے ہیں جہاں پہ کہ بزرگوں کو رکھا جاتا ہے، جی یہ ہاں۔ بے سہارا لوگ ہیں، جی جی، لیکن یہاں پہ کسی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ جو چاہے وہ آ کے رہے، ہاں ہاں، نہ کوئی کھانا دینے کے لیے پوچھتا ہے، اس کو نہ فکر ہی نہیں لینا نہ اپنے دینا، کہ کوئی فکر نہیں ہے، اور پھر سیکورٹی بھی ہے، کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے۔ واہ کیا خوبصورت بات ہے۔ تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ کس طرح کے آتے ہیں؟ کیا کس طرح کے لوگ ہیں، کیا کرنے آتے ہیں زیادہ تر؟ اپنی اب ہر ایک سے تو ہم نہیں پوچھتے دل کی بات، اب اس کی جو دل کی بات ہے وہ فاتحہ مانگ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک آدھ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا مانگو، اولاد نہیں ہے، کیا کوئی مسائل ہے گھر کا کوئی بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ سارے مسائل ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ اچھا عام طور پہ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مزاروں پہ بدعتیں بڑی ہوتی ہیں، ہاں، تو کیا نہیں ہے؟ غلط ہے، یہ بدعتوں کا جو ہے نا یہ ایک افواہ اڑائی ہے انہوں نے، اچھا کوئی مزار سے نہیں مانگتا کہ مجھے تم دو، ہاں، یہ غلط بات لوگوں نے ایک پھیلائی مانگتے ہے، سب اللہ سے ہیں، اللہ سے، اور یہ سو ان کو کہتے ہیں ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے اسلام انہوں نے پھیلایا، یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ امام علی کی اولاد ہے، ہاں، تو یہ سندھی یہ نجیب بلوچ الطرفین ہے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہیں۔ سید ہیں، اس لیے ان کے پاس بابا کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور قلندر شاہ بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے پاس آتے تھے، ہاں، تو یہ دونوں طرف سے جو ہے نا ان کا شرف ہے۔ السلام علیکم جی، آپ کا نام؟ نائلہ۔ آپ کہاں سے نائلہ؟ ہم لوگ جوہر سے ہیں۔ جوہر سے ہیں؟ جی۔ تو یہاں آپ تشریف اکثر لاتی ہیں یا پہلی دفعہ ہے؟ نہیں، ہم لوگ پہلے بھی یہاں تقریباً 1-2 سال پہلے بھی آئے ہیں، اور یہی سن کے یہاں پہ جو الرجی ورجی کے لوگ آتے ہیں اور منگو پیر بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر ہم لوگ یہاں اکثر آتے ہیں، کوئی پرابلم ہو تو۔ ابھی بھی اسی پچھلی دفعہ جو 2 سال پہلے آئے وہ پرابلم سالو ہوا؟ جی ہاں، ہو گیا تھا، ایک ہی چکر میں ہو گیا۔ یہ تو ایک ہی ڈوز دوائی کی ہو گئی۔ ہاں جی، بتا سکتے ہو کیا تھا جو پورا ہو گیا؟ الرجی تھی، جسم وغیرہ پہ الرجی ہو گئی تھی، بچوں کو بھی نا اور فیملی کو بھی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے، کچھ فرق نہیں پڑا، تو کسی نے بتایا کہ یہاں پہ جاؤ، تو ہمارے گھر نہائے پانی سے؟ جی ہاں، چشمے گرم پانی سے نہا کے ہم لوگ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اب 2 سال بعد دوبارہ آئے ہو؟ جی ہاں، آج اتفاق اس کی کیا وجہ؟ بس وہی بھانجی آئی ہوئی تھی پنجاب سے، ان کو پرابلم ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو اس کو لے کے جاتے ہیں۔ پنجاب سے آئے ہیں؟ جی نہیں، یہ تو خیر میری بیٹی ہے، یہ پنجاب سے، یہ ان کو لے کے لاہور سے آئے ہو؟ نہیں، راولپنڈی سے۔ راولپنڈی سے آئے ہو یہاں پہ؟ راستے میں اتنے بڑے بزرگوں کے دربار ہیں، وہاں کیوں نہیں گئے؟ بس یہاں پہ زیادہ اچھا تھا؟ جی بالکل۔ آپ کا نام کیا بچے؟ کمل۔ کمل، آپ یہیں سے کراچی سے؟ جی کراچی سے ہی ہیں۔ آپ کی کون سی ایسی خواہش تھی جو کہ آپ کو یہاں کھینچ کے لائی؟ کوئی نہیں، بس رات کو سوئی تو خواب میں دیکھا ان کا، تو صبح خواب میں ان کو دیکھا؟ خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھا ان کو منگو پیر صاحب کو، تو انہوں نے حاضری بولا کہ یہاں پر آؤ، بہن سے صبح ضد کی تو چلو چلتے ہیں، تو پھر یہاں پر آئے۔ آپ نے ان کو دیکھا جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ دربار کو دیکھا مزار کی طرف۔ پہلے کبھی دیکھا ہوا تھا؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا، فرسٹ ٹائم آئی تو جیسا خواب میں دیکھا اس کو ویسے ہی پایا؟ ویسے ہی پایا میں نے، ویسے ہی پایا جیسے تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ میاں نے تو اس کی خواب میں سن لی۔ جی ہاں، یہ پرسوں رات سے لگی ہوئی ہے میرے ساتھ، کہہ رہی ہے کہ مجھے خواب میں جو ہے نا منگو پیر آ رہا ہے نا، تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے جانے کے لیے ایسے کر رہی ہے، کہہ رہی نہیں، تو پھر وہ جو وظیفہ وغیرہ ہوتے ہیں، کتاب وغیرہ ہوتی ہے، ہم لوگ اس میں دیکھا تو اس سے کہتے ہیں چلو اس کو لے کے چلتے ہیں، تو پھر ہم لے کے آئے، تو کہہ رہی ہے کہ یہ چیز تو میں نے وہاں دیکھی، کہتی اب آپ گھر میں یہ نہیں سوچو کہ آپ کے گھر میں ایک اللہ کی ولی عورت ہے جو خوابوں میں دیکھتی ہے کہ کہاں جانا چاہیے؟ وہ تو اب انسان کے اپنے یقین کا بات ہے نا، جس کو بلاوا ہو۔ ارے یقین کی کیا بات ہے، جو خواب میں دیکھا وہی ویسے ہی پایا، اور کیا چاہیے؟ یہ تو بس بلاوے کی بات تھی، شاید اس کا بلاوا تھا، آنا تھا، بہانا ان کا بھی بن گیا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور دعا مانگنا،
یہاں پہ یہ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کی زیارت بھی کرائے. بالکل, یہ تو ہماری خواہش ہے انشاءاللہ, ضرور مسلمان ہے, عقیدہ بھی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اور یہ جائیں گے. خواہش تو سب مسلمانوں کی ہوتی ہے, ہوتا یہ بلاوا ہے. بالکل, یہ جب جو آنا ہو اس کو نا, منظور, جب یہ بلاوا آ جائے نا, بالکل, انویٹیشن, تو پھر اللہ میاں کسی سے مشورہ نہیں مانگتا. بالکل, ہاں یہ تو ہے. پھر جانے کے وسائل جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے بن جاتے. بالکل, بس ہم یہ کہتے ہیں اللہ میاں سب مسلمانوں کو وہ زیارت دکھائے, سب کی خواہش پوری کرے, اور اس کے ساتھ ہماری بھی کرے. ہم تو یہ کہتے ہیں. سج کے بیٹھا ہے نوشاد جیلان کا, مرحبا مرحبا, سج کے بیٹھا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا؟ حاجی رتاس. حاجی صاحب, آپ یہاں پہ کہاں سے آئے ہیں یا یہیں سے رہنے والے ہیں؟ یہ ہم میاں والی بھی رہتے ہیں, یہ نیو میاں والی قانونی میں رہتے ہیں. اچھا, تو یہاں کیسے تشریف لاتے ہیں آپ؟ یہاں بس مرادیں پوری کرتے ہیں نا بابا. آپ کی ہاں, مرادیں پوری کی. ہاں, کیا لکھے مرادیں پوری نہیں کی, ولی ہے. کوئی ایک بتاؤ جو آپ کی پوری ہوئی اور آپ یہاں پہ جو ہم نے مانگا وہ تو نہیں دی. سب ملا؟ ہاں, سب ملا ہے حاجی صاحب, سب ملا. سب ملا. یہ آپ ادب میں کہہ رہے ہو یا واقعی سچی مچی کہہ رہے ہو؟ سچی مچی کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کے دربار میں جو ہے نا, ایک تو حضور کی سنت ہے, ایک ولی اللہ پاک نے فرمایا روح زمین کے وارث کون ہے؟ ولی اللہ. بے شک ہے. جب اللہ پاک نے فرما دیا روح زمین کے وارث کون ہے؟ ولی اللہ, تو ہم کیسے نہیں مانے؟ ان کو نہیں مانے تو پھر خدا کو نہیں مانتے. کیا بات ہے. اللہ کے رسول کو پھر نہیں مانتے. یہ تو ہمارے مرشد ہیں. مرشد کے بغیر بھی انسان لنگڑا لولا ہوتا ہے نا. کیا بات ہے. مرشد کے بغیر انسان لولا لنگڑا ہوتا ہے. مرشد مل جائے تو پھر بیساکھیاں مل جاتی ہیں, چلنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام؟ میرا شمع. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں سرجانی سے. اور یہاں پہ کیوں آئی ہیں, کیا کرنے آئی ہیں؟ اسی عقیدت کے واسطے. محبت لے آئی. کوئی خاص دعا؟ لوگ اکثر بیماریوں کی وجہ سے آتے ہیں, دعائیں مانگنے آتے ہیں. دیکھیں, شفا اور جزا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک ہے, بڑی اچھی بات کی آپ. کوئی چیز نہیں ہے. باقی یہاں کیا چیز کھینچ کے لاتی ہے؟ عقیدت ہے, بس محبت ہے ان کی, کہ تاکہ کوئی ایسا کوئی عمل ہمارے اس میں آ جائے, ہمیں بھی برکت مل جائے ان کی. جی ہاں, جو ہم بھی ان کے سائے تلے آ جائیں, اور اللہ ہم پہ بھی اپنا فضل کر دے. اللہ نے فضل تو ویسے کیا ہوتا ہے نا, وہ تو شکر ہے مالک کا, جس حال میں بھی رکھے اس کی رضا ہے, اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اچھے ہی رہتے ہیں. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, میں اس بات پہ ایک چھوٹی حیض کروں آپ سے, کہ تعلیم نہیں ہے لیکن جتنی کلیئرٹی اللہ کی وحدانیت کی, توحید کی, شریعت کی اس خاتون کو ہے, بڑے بڑے لوگوں کو آپ کو نظر نہیں آئے گی. دربار پہ ہیں لیکن مانگ اللہ سے رہے ہیں. آپ کے بچے ہیں؟ جی نہیں, بچے نہیں ہیں. شوہر ہیں؟ شوہر ہیں مگر وہ اپاہج ہیں. وہ باہر ہیں؟ نہیں, اپاہج ہیں. اپاہج ہیں. تو زندگی میں کوئی محرومی نہیں محسوس کرتے جس کے لیے دعا کرو یہاں پہ؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے سب دعائیں پوری کر رکھی ہیں, کوئی محرومی نہیں ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو یہ اس کی. اچھا, اس جالی میں سے ہاتھ نکال کے میرے سر پہ رکھو ذرا. یہ وہ عورت ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے, جس کا شوہر بھی صحت میں ٹھیک نہیں ہے, اور اس عورت کے پاس ذہنی طور پہ, جذباتی طور پہ کوئی محرومی نہیں ہے. یا تو یہ اللہ کے ولی ہیں, یا یوں کہنے دیجیے اللہ تعالیٰ ہمت دے, اللہ تعالیٰ ہمت دے. بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی بات کی آپ نے. یہ وہ اصل پاکستان ہے, یہ وہ اصل پاکستان ہے جس کو شاید سب ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ایمان میں ڈوبا ہوا ہے, یہ شکر میں ڈوبا ہوا ہے, یہ ان قدروں میں ڈوبا ہوا ہے جو نیک ہیں, جو خدا خوفی رکھتے ہیں, جن کو اللہ نے جتنا دیا یہ اسی میں راضی ہیں. اس سے بڑا اللہ کا ولی اور کون ہوگا جو اللہ کے دیے میں راضی ہو, چاہے دنیاوی طور پہ وہ جتنا مرضی ناکام ہو. خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ آج یہاں آنے کا جو حاصل تھا وہ شاید صرف اسی عورت سے ملنا تھا جو اللہ کی اتنی شکر گزار ہے. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. السلام علیکم.
रब्बा मेरे हाल दा महरम तू रब्बा मेरे हाल दा हो महरम तू रब्बा मेरे हाल दा हो महरम तू ओ रब्बा मेरे अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम है? खलीफा सज्जाद सर। खलीफा सज्जाद, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं। जी सर। और आप इनके दरमियान में खड़े हो, क्या आपको बिल्कुल कुछ नहीं सर, कहते? हमारे बाप दादा परदादों ने इनकी खिदमत की है, 7 पुश्तों से तकरीबन ये खिदमत करते हुए हम लोग आ रहे हैं और 25 साल मुझे हुए। तो नस्ल ये बढ़ भी रही है? बिल्कुल सर, ये मतलब अंडे देते हैं, अंडों में से फिर बच्चे निकलते हैं, फिर उनको देखभाल हो रहा है, फिर उसके बाद ये मतलब। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं इनके साथ? लोगों का ये अकीदा है सर, यहाँ पर आते हैं जो बहुत से ज़ायरीन ऐसे हैं जो मन्नत मानते हैं, मतलब उनका ये अकीदा है कि लोग जब जैसे कि बहुत से ऐसे ज़ायरीन होते हैं जो वो चाहते हैं कि हमारी अकीदे के तौर पर हमारा जब काम हो जाता है तो मुंह मीठा करवा देते हैं। तो इनका मुंह मीठा करवाते हैं? बिल्कुल, हम फिर इसको बादामी हलवा खिलाते हैं, बड़े शौक से खा लेते हैं। ये खा लेते हैं? बिल्कुल सर। ये पत्थर की तरह है, इतना सख्त है सर, ये बहुत हार्ड है और मैं समझता हूँ इसके जबड़े में अगर अल्लाह ना करे कोई आ गया ना तो ये पलटी दे के इसको तोड़ देता है। कहावत है कि इसका जबड़ा जो है वो 80 घोड़ों की ताकत रखता है। बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। ये बहुत ही इतनी अजीब बात है ये क्योंकि ये इस जगह पे बुजुर्गों की दुआएं हैं। एक कमजोर सा शख्स और उसके साथ एक उससे भी ज्यादा कमजोर शख्स बिलाल कुतुब, एक सोटी के साथ इन बेइंतहा तकरीबन 200 के करीब मगरमच्छों के दरमियान में खड़े हैं। और यकीन कीजिए कि या तो ये मुइज़ा है या सर्कस है, लेकिन ये मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि दुनिया वाकई सर्कस है इन बुज़ुर्गों के लिए। बिल्कुल। ये इसको जैसे चाहते हैं, अपनी लाठी, अपनी सोटी और अपने ख्याल से इसका तमाशा चल रहे हैं। ये तमाशा यहाँ खड़े होकर यकीन होता है कि इतने ख़तरनाक जानवर के अंदर अगर 2 नहत्ते इंसान खड़े हो सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन ये जानवर जो है ये कोई रद्द अमल नहीं दिखा रहा। सर ये देखें ना, अब मैं आया हूँ तो आप देखें पूरी दुनिया में ये इतने ख़तरनाक जानवर है कि रिसर्च के मुताबिक दिमाग नाम की कोई चीज़ ही है नहीं, मगर ये बुज़ुर्गों की चीज़ें हैं। बाबा फाक पतन, बाबा फरीद, ये उन्हीं के खरामात हैं, उन्हीं की निशानियाँ हैं। जो हमारे पास ज़ायरीन जो आते हैं वो मन्नत यहाँ मानते हैं और अल्लाह पाक इन्हीं के फेस से बस कबूल कर रहे हैं, उनकी मन्नतें भी पूरी हो जाती हैं, उनकी दुआएं जो है वो भी पूरी हो जाती है और लोग हार पहनाते हैं, मुंह मीठा करवा देते हैं। इनकी बिल्कुल इसी तरह इज्जत कर रहे हैं वो जिस तरह के आम इंसान एक बुजुर्ग की करता है। बिल्कुल सर, ये जब ये उनके लिए 100 साल पुराना बुजुर्ग है। सर ये अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो बिल्कुल इसको गुस्ल दे के दफनाया जाता है। दफन किया यहाँ पर कब्रें हैं इनकी? बिल्कुल, यहाँ पे हम यही अंदर ही बोंडोवाल के अंदर ही दफना देते हैं। इसी के अंदर दफना देते बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, कैसी खूबसूरत बात है कि ये एक जिंदा मुइज़ा जो है ये आपको हर जगह नज़र आएगा। जो दरबार होंगे, कहीं लंगर का मुइज़ा होगा, कहीं तालीम का मुइज़ा होगा, कहीं सेहत का मुइज़ा होगा, कहीं पानी का मुइज़ा होगा, कहीं वो मुइज़ा होगा कि वो बीमारियां जो कि दुनिया में लोग इनकार कर दें वो ठीक हो जाती हैं नहाने के बाद। ऐसा ही है यहाँ पे। बिल्कुल सल्फर का पानी आता है। जी, सल्फर है और चश्मा है। और इससे बड़ा मुइज़ा क्या होगा कि इतने खतरनाक जानवर के पास एक शख्स जो कि दूसरे इंसान से आज की दुनिया में डरता हो, वो एक मगरमच्छ से ना डरे और उसके पास खड़ा हो। ये जिंदा मुइज़ा है। खुदा ताला जो है वो अपने बुजुर्गों को नरम दिल देता है। ये भी अल्लाह के वली के दरबार के रहने वाले गुलामों में से हैं। इनका भी दिल अल्लाह ने किस कदर नरम कर दिया है कि ये हिलते नहीं है, बिल्कुल यूँ लगता है जैसे कि पत्थर के बने हुए पड़े हैं, हालांकि ये जिंदा मगरमच्छ है। यहाँ पे पानी किस तरह से आ रहा है? ये चश्मा है, ये पहाड़ों में से आ रहा है। बाबा जी का जो मज़ार है ना, ये पहाड़ है, बाबा जी का जो मज़ार है इसके हाँ बिल्कुल पत्थरों के उसी जमाने से 750 साल से आ रहा है सर तकरीबन। ये जमीन के अंदर से बिल्कुल 100% जमीन के अंदर ही, पहाड़ों के ऊपर से नहीं आ रहा। ये जमीन के अंदर से बिल्कुल। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो कब्रिस्तान है वो भी बड़ा मशहूर है। हाँ, पुराने कब्रिस्तान। जी। अंदाजा है कितनी पुरानी कब्रें हैं सर? ये वही बिन कासिम के दौर के ज़माने के, आप समझो कि 1400, 1600, 1700 साल पुरानी तकरीबन ये कब्रें हैं हमारे। ख़वातीन हज़रात, ये पानी जो है ये अल्लाह का यकीनन एक मुइज़ा है कि ये जगह जहाँ पे कि कराची में पीने का पानी नहीं मिलता, यहाँ पे पानी ना सिर्फ के वाफर मकदार में खुद ज़मीन के अंदर से ऊपर की तरफ आ रहा है, बल्कि यहाँ पे पानी ये गर्म भी है एक, और दूसरा ये पानी में सल्फ़र है और नमक की जो हमक है वो यहाँ पे आपको बाकायदा महसूस हो सकती है। और फिर ये वो पानी है जो कि हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को, सैकड़ों लोगों को जब से पानी यहाँ से जारी है और अल्लाह आलम कब से जारी है, शफा दे रहा है। आपका यकीन हो या ना हो,
خدا تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے شفا کا. خدا جس سے چاہے شفا دے دے, اپنے پانی سے چاہے اس سے شفا دے دے. اگر آپ کا ایک سارکزم کا دماغ ہوگا تو شاید آپ کہیں کہ یہاں پہ فنگس بہت ہے, اولی بہت ہے, لیکن اللہ نے اس اولی کے اندر بھی شفا رکھ دی. یہ ایسا عجب معاملہ ہے جس کو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ عالم, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. کیا نام بیٹے تمہارا؟ معراج. معراج تم یہاں پہ پانی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ادھر صاف پانی ہے, پاس سے آتا اللہ کا قدرت کا پانی, ہم کا جسم میں سب صاف کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ دانا مانا سب کچھ جاتا. دانا مانا چلا جاتا ہے؟ تمہارے دانا تھا, چلا گیا. تو تمہیں کس چیز کا لگتا ہے کہ کیوں ایسا علاج ہوتا ہے؟ یہ اللہ میاں کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے؟ اللہ میاں کرتا ہے. یہ ہے سچا پاکستان. وسیلہ یہاں پہ جو ہے وہ منگوسا ہی ہو سکتا ہے, لیکن کرتا اللہ تعالیٰ ہے. شاباش. السلام علیکم بہن, آپ کا نام؟ شبانہ. شبانہ, آپ کہاں سے ہیں؟ میں بلدیہ سے آئی ہوں. بلدیہ. اب کیا کرنے آئی؟ میں بس, وہ میری نانا آئی ہیں کشمیر سے, آزاد کشمیر سے, تو ان کو ذرا بیماری تھی خارش کی اور پیر سوج جاتے, تو اس کی وجہ سے یہاں لے کر آئے. تو اس پانی سے ان کو غسل کرنا ہوگا؟ ہاں جی, غسل کریں گے, دھو لیں یا غسل کر رہے ہیں. الحمدللہ لوگوں کو بہت شفا ملتی ہے. آپ کے اپنے ذاتی تجربے میں ایسی کوئی بات آئی؟ جی ہاں, بچپن میں مطلب ایک بار آئے تھے, بہن بھائیوں کو خارش ہوئی تھی تو بہت موٹے موٹے دانے تھے, تو والدہ یہاں لے کر آئیں. اس کے بعد سے بغیر کسی دوائی کے؟ ہاں جی, بغیر کسی دوائی. تو آپ اس بات کو کیا سمجھتے ہو یہ کہ یہ کوئی اللہ کا معجزہ ہے, یا آپ کے خیال میں پانی میں کوئی ایسی تاثیر ہے؟ ظاہری بات ہے, یہ تو رب پاک کی کوئی ذات ہے جو مطلب اپنے نیک بندوں کی وجہ سے یہاں اتنا, اس پانی میں اتنی شفا ہے کہ دنیا دور دور سے آتی ہے یہاں پر. تو پتھر کے اندر سے پانی نکل رہا ہے, اور وہ بھی دیکھنے میں, اور کراچی میں دیکھیے کہ پانی جہاں پہ لوگوں کو پینے کو نہیں ملتا, یہاں پہ زمین میں سے پانی نکل رہا ہے, اور 24 گھنٹے نکل رہا ہے, اور لوگ استعمال کر رہے ہیں اور واپس بھر جاتا ہے. تو یہ اللہ کا ہی کرشمہ ہے نا, بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. خاتون حضرات, اس بات کو آپ معجزہ سمجھیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نشانی سمجھیے, یا یہاں پہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا دیا ہوا ایک تحفہ ہو, کچھ بھی ہو. ان سارے معاملات کو آپ جس مرضی خیال, نظر, دنیاوی, دینی طرح سے دیکھیے, یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے, جو صرف آپ کو درباروں پہ ملتی ہے. سوچنے کو دل چاہتا ہے یہ کہ یہاں پہ جو بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت ان کی نسبت سے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے یہاں پہ ڈال دی. اس نسبت سے لوگ آئیں گے, شفا بھی لیں گے, اور یہاں سے کھانا بھی کھا کے جائیں گے. خواتین حضرات, میرے پیچھے جو آپ قبرستان دیکھ رہے ہیں, اس قبرستان کو دیکھنے کے بعد کوئی شک ہی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ سندھ کی جگہ ہے. سندھ وہ جگہ ہے جہاں محمد بن قاسم نے 711 میں داخلہ کیا, اور یہاں پہ اسلام کا پہلا قدم باقاعدگی کے ساتھ رکھا. یہ وہ وقت تھا جب بہت سے بزرگ جو ہیں وہ اس خطے میں تشریف لائے. کون کہہ سکتا ہے کہ صحابہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, تابعین ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, تبع تابعین ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اللہ عالم اس قبرستان میں کون کون مدفن ہے. لیکن یہ قبریں جو ہیں یہ 3 چیزیں بتاتی ہیں. ایک تو یہ قبریں یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا عروج کس قدر تھا. پھر یہ قبریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہندوؤں کا ہم پہ کوئی ثقافتی اثر جو ہے وہ بھی تھا. تیسری چیز یہ قبریں یہ بتاتی ہیں کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو محمد بن قاسم کے زمانے سے ہیں, اور یہ جو بزرگ ان قبرستانوں کے ساتھ ہیں یہ بھی وہ بزرگ ہیں جو کہ شاید امام علی کرم اللہ کی اولادوں سے تو یقیناً ہیں, لیکن شاید یہ انہی قافلوں کے ساتھ آئے, اور ان کی اولادیں یہیں پل بڑھ کے جب جوان ہوئیں, اور انہوں نے اپنی شہنشاہیت اور اپنی بادشاہت کے تخت جب رکھے, وہ تخت آج بھی موجود ہیں. پہلے ان تختوں کا نام دربار ہوا کرتا تھا, آج ان تختوں کا نام مزار ہے, لیکن یہ مزار بھی اسی قدر دربار ہیں جتنے
دیکھتے ہیں یہ شہنشاہوں کی زندگی میں ہوتے تھے. شہنشاہ بزرگ اللہ کے ولی جب پردہ کر جائیں تو وہ پردہ تو ضرور کرتے ہیں اس دنیا سے, لیکن آخرت کے لیے ہم سے جو پردہ کرتے ہیں ہمارے لیے ایک رہنمائی جو زندگی میں کرتے ہیں وہ اب بھی چھوڑ کے جاتے ہیں. تب بھی ان کے قدموں میں لوگ حاضر ہوتے تھے پر اپنی مرادیں پوری کراتے تھے. آج بھی لوگ ان لوگوں کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے, آپ کو بہت آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.